بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں 3 اقسام کے لوگ ہوتے ہیں، اہل دنیا، اہل شہوت، اہل ذکر۔ پوچھا گیا حضرت اہل دنیا کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کے پاس جب بھی بیٹھو تو دنیاوی مال و متاع کا ذکر کریں، صرف دنیاوی مال۔ آج کل آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، کچھ لوگوں کے پاس جب بھی بیٹھو صرف ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، فلانی نیو ماڈل کی گاڑی، فلانے نیو ماڈل کا موبائل آیا تھا وہ لے لیا ہے، فلانی سوسائٹی میں گھر لے لیا ہے، میری گھڑی اس برانڈ کی ہے، میرے کپڑے اس برانڈ کے ہیں، فلانی مارکیٹ سے میں نے اتنے ڈالرز میں لیے تھے، جوتے فلاں برانڈ کے ہیں۔ صرف پیسہ، برانڈ، مال و متاع کا ذکر کرتے نظر آئیں گے۔ ایسی محفل کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس محفل میں مت بیٹھا کرو جہاں تم خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگو۔ پوچھا گیا حضرت اہل شہوت کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنہ دے کول جدوں میں بیٹھو عورت دے حسن دیاں گلاں کر دینے، یعنی فلاں عورت کا حسن بہت ہے، فلاں علاقے کی فلاں عورت تھی، بہت خوبصورت تھی، اس عورت کی ادائیں بہت خوبصورت تھی، جب بھی بات کریں گے عورت کے گرد ان کی بات گھومے گی، ان کی بات کا موضوع سخن، ان کی بات کا محور صرف عورت ہوگی۔ فرمایا گیا کہ یہ دونوں محفلیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گلی کے اندر کوئی روڑی ہوتی ہے۔ گاؤں میں اکثر روڑی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ روڑی گندگی کے ڈھیر کو کہتے ہیں، جہاں سب لوگ گندا کچرا پھینکتے ہیں۔ فرمایا ان دونوں محفل کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ سلجھے بندے ہوں، سمجھدار، دانا و مدبر بندے ہو اور جا کر روڑی پر بیٹھ جائیں، وہ بھی نہا دھو کر، تو کس قدر غلط بات لگتی ہے۔ فرمایا یہ دونوں محفل بالکل ایسے ہی ہیں جیسے روڑی پر بیٹھ گئے ہوں جا کے، یعنی یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ، روح کی سیٹسفیکشن اور جو لائٹ ودن، جو اندر سے روشنی آپ کو آنی تھی، وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی شراب نہ پینا، یہ جو محفل تھی وہ اسی دنیا کی شراب تھی، فرمایا اسے نہ پینا۔ پوچھا گیا اہل ذکر کی محفل کون سی ہے؟ فرمایا اہل ذکر کی محفل وہ ہے جہاں بیٹھو تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، وہ جو آپ کی ذات میں تعمیری گفتگو کرے، جو آپ کو اس دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی بات کرے، وہ جو حقیقی زندگی کا سودا کرے، جو اس دنیا کو فانی کہے، جہاں آپ کو اخلاقیات کا درس ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب ہو۔ جب آپ اہل دنیا اور اہل شہوت کی محفل چھوڑ کر اہل ذکر کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیں گے، وہاں سے آپ کو اللہ کی معرفت ملنا شروع ہوگی، آپ کی ذات میں ایسا وجدان، ایک ایسی کیفیت، ایسی سوچ پیدا ہوگی، ایسی تلاش پیدا ہوگی کہ میں اس کائنات میں کیوں آیا، جو آپ کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو ظاہر کرے۔ پھر آپ کی آنکھوں سے دنیاوی پردے اتر جائیں گے، پھر آپ کو حقیقت نظر آئے گی، اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا تھا۔ اور میں تو یہ اکثر کہتی ہوں کہ کسی جگہ اگر 4 شرابی بیٹھتے ہوں اور اگر آپ بھی بیٹھنا شروع کر دیں تو یقیناً 5ویں شرابی آپ ہوں گے۔ کسی جگہ 5 چور بیٹھتے ہوں، آپ بھی بیٹھنا شروع کر دیں تو 6ٹھے چور آپ ہوں گے۔ یعنی جس محفل میں آپ بیٹھتے ہیں اس محفل کا رنگ آپ پر چڑھ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے دوست کی ایمان میں ہوتا ہے، جس طرح کی اس کے دوست کی محفل ہوگی اسی طرح کا رنگ اس پر چڑھ جائے گا۔ اگر کسی جگہ 5 نمازی بیٹھتے ہوں تو کچھ دن بعد آپ بھی 6ٹھے نمازی ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنی محفل کا انتخاب کریں، خاص کر میرے نوجوان بھائی، ان سے میں یہ گزارش کروں گی اسپیشلی کہ اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ یہ آپ کے جنازے کی پہلی صف کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ اہل ذکر والوں سے دوستی رکھیں۔ کسی نے بہت خوب لکھا ہے، اور میں نہیں مانتا کاغذ پر لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل ذکر لوگ ہوتے ہیں، جو اہل ذکر لوگ ہوتے ہیں، جو اہل ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بات کرنے کے انداز، اور اہل ذکر کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کرتے ہیں اور دل میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سلام پہنچے۔